کیا امریکہ بطور سپر پاور اپنا اثر کھو رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت عالمی سیاست کے پلیٹ فارم پہ سب سے زیادہ اہمیت حاصل کر چکا ہے۔ کئی دہائیوں تک اکلوتی سپر پاور رہنے والے امریکہ کے اثر و رسوخ میں کمی آتی جا رہی ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں نے لین دین کے لیے ڈالر کی بجائے سونے اور چینی کرنسی پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا ہے، اور چین بھی بطور معاشی اور فوجی طاقت امریکہ کے کردار کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اب ایک نئے ورلڈ آرڈر کی باتیں ہونے لگی ہیں، اور امریکہ کی کوشش ہے کہ نئے ورلڈ آرڈر میں بھی بطور سپر پاور دنیا کو امریکہ ہی کنٹرول کرے۔ لیکن چین اور روس کی کوشش یہ ہے کہ اب دنیا میں ایک سپر پاور نہ ہو، لیکن 2 سے 3 ملکوں کی وہاں پہ پاور کا اپنا لوہا منوایا جائے۔ آخر امریکہ دنیا سے اپنا کنٹرول کیوں کھوتا جا رہا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے اور آپ کو ویلکم کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، امریکہ کی طاقت حاصل کرنے کی کہانی تو بہت پرانی ہے، لیکن اس میں اصل موڑ پتہ ہے کب آیا؟ پہلی جنگ عظیم کے دوران آیا۔ اس جنگ سے پہلے دنیا پر یورپ کی سامراجی قوتوں کا راج تھا۔ دنیا کے اکثر ممالک انہی قوتوں کے غلام تھے۔ پہلے جنگ عظیم کے نتیجے میں یورپ سمیت پوری دنیا بڑی تباہی کا شکار ہوئی اور عالمی سامراجی قوتوں کو جھٹکا لگا۔ سلطنت عثمانیہ کی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، نئے ملک وجود میں آ گئے۔ اس جنگ میں امریکہ کی سرزمین کسی بھی حملے سے محفوظ رہی۔ جب پوری دنیا خاک اور خون میں لت پت تھی، ایسے میں امریکہ میں انڈسٹریل انقلاب برپا ہو رہا تھا۔ اس کا اسلحے کا کاروبار عروج پر تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد پہلی جنگ عظیم، جنگ ختم ہونے کے بعد پوری دنیا بحالی کے لیے کس کی طرف دیکھ رہی تھی؟ امریکہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے کئی ملکوں کو قرضے کی صورت میں ریلیف فراہم کیا۔ انہی قرضوں سے یورپی ممالک جو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہوئے۔ یوں امریکہ عالمی سطح پر اہم مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تو تھی پہلی جنگ عظیم کی بات۔ اینڈ ناؤ وی ول ٹاک اباؤٹ دوسری جنگ عظیم۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران بھی امریکہ طویل عرصے تک جنگ سے دور رہا۔ پوری دنیا اپنا سونا بیچ بیچ کر امریکہ سے اسلحہ خرید رہی تھی، جس سے امریکہ کی معیشت مزید سٹرانگ ہو گئی اور ساتھ ہی اس کی فوجی طاقت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ امریکہ جب دوسری جنگ عظیم میں شامل ہوا تو ایک فیصلہ کن طاقت بن گیا۔ جاپان پر ایٹم بم گرا کر جہاں اس نے جنگ کو روکا، وہیں پوری دنیا پر اپنی فوجی طاقت کی دھاک بھی بٹھا دی۔ اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے دوستو یاد رکھیے، دنیا میں 2 مختلف سپر پاورز تھی، لیکن اب ان کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ مختلف دنیا میں تھی، 2 نہیں تھی، 2 سے زیادہ تھیں، اور سلطنت عثمانیہ جو تھی پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں ختم ہو گئی، اور برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی سپر پاورز کی اپنی حیثیت بھی خاک میں ملا دی۔ اب دنیا میں صرف 2 طاقتیں بچی تھیں، ایک سوویت یونین، رشیا کی بات کر رہا ہوں، جبکہ دوسری امریکہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ نیٹو کی شکل میں یورپ کے ساتھ مل کر دنیا کا سب سے بڑا فوجی اتحاد بنا ڈالا۔ پوری دنیا میں اپنے فوجی اڈے قائم کیے، اور اس کے ساتھ ہی یہ جمہوریت اور سرمایہ دارانہ نظام کا بھی محافظ بن گیا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت تھی، اور ساتھ ہی اس کی معیشت بھی سب سے بڑی بن چکی تھی۔ اس کی کرنسی ڈالر عالمی کرنسی کی شکل اختیار کر چکی تھی، اور پوری دنیا اس کے قدموں میں بیٹھ چکی تھی۔ لیکن سوویت یونین اب بھی اس کے مقابلے میں موجود تھی۔ رشیا کی بات کر رہا ہوں۔ دونوں ملکوں نے براہ راست جنگ سے تو اوائڈ کیا، جس کی وجہ نیوکلیئر پاور تھی، لیکن دنیا کے کئی ملکوں میں ایک دوسرے کے خلاف پراکسیز لڑی، جس کو سرد جنگ کا نام دیا گیا۔ اور افغانستان میں جنگ کے نتیجے میں سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو امریکہ پوری دنیا میں اکلوتی سپر پاور بن چکا تھا۔ ہر چیز اس کے کنٹرول میں تھی، جس پر چاہے پابندیاں لگا دیتا اور جس کا چاہے حقہ پانی بند کر دیتا۔ لیکن 2 واقعات نے اس کے سپر پاور کے امیج کو شدید جھٹکا پہنچایا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ پتہ ہے کون سا ہے؟ سب سے پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ چین کا معاشی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آنا ہے۔ یہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے، اور ساتھ ہی اس کی فوجی قوت بھی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسرا واقعہ روس اور یوکرین کی جنگ ہے۔ امریکہ نے روس پر پابندیاں عائد کی تو دنیا کو شاید پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ اکلوتی سپر پاور کا ہونا عالمی نظام کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ فروری 2022 میں روس نے یوکرین پر جب اٹیک کیا تو اس کے جواب میں امریکہ نے اپنے اتحادی یورپین ممالک کے ساتھ مل کر روس پر سخت ترین پابندیاں عائد کر دیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر 17,000 سے زیادہ پابندیاں عائد کی گئی، جن میں آئے روز اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، اور ملکوں نے اپنے آپ کو روس کی جگہ رکھ کر دیکھنا شروع کر دیا، اور یہ سوچ عام ہونے لگی کہ امریکہ چاہے تو کسی بھی ملک کو معاشی طور پر تباہ و برباد کر سکتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ عالمی تجارت میں ڈالر پر ڈیپینڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد دنیا میں کس چیز کا آغاز شروع ہو گیا؟ ڈالر کی ڈی ڈالرائزیشن کا عمل تیزی سے سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا۔ ملکوں نے ڈالر کی بجائے مقامی کرنسی میں لین دین شروع کیا، چینی کرنسی کو آلٹرنیٹو طور پہ دیکھا جانے لگا، اور اس کی سب سے بڑی مثال روس اور چین کی باہمی تجارت ہے، اور 2023 کے آخر تک دونوں ملکوں میں 200 ارب ڈالر سے زیادہ کی باہمی تجارت ہوئی، اور اس لین دین کے لیے ڈالر کو لگ بھگ پوری طرح ترک کر دیا گیا، اور دونوں ملکوں نے 95% باہمی تجارت مقامی کرنسی میں کی ہے۔ اور روس یوکرین جنگ کے بعد دنیا نے متبادل کرنسی کے ساتھ ساتھ سونے کے ذخائر بھی بڑھانا شروع کر دیے، کیونکہ یہ ایک ریورسل کرنسی ہے جو زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ دنیا نے دھڑا دھڑ سونے کو خرید کر اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں رکھنا سے سٹاک کرنا شروع کر دیا، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں سونے کی قیمتوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہونا شروع ہوا۔ سونا جو اس وقت عالمی تجارت کے لیے غیر اہم ہو چکا تھا ایک وقت میں، اب سب سے زیادہ اس وقت اہمیت اختیار کر چکا ہے، اس کی قیمت بھی آسمانوں تک پہنچ چکی۔ میرا آپ سے سوال ہے، اس وقت سونے کا ایک تولے کی قیمت کتنی؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امریکہ کو پیس میکر کے طور پر دیکھا جاتا تھا، دو ملکوں میں جب ڈسپیوٹ تنازع ہوتا تو اس میں امریکہ مداخلت کرتا اور معاملات حل کروا دیتا۔ 2019 کی بات کی جائے تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازع ہوا، پاکستان نے انڈیا کے جہاز گرائے اور ایک پائلٹ کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد دونوں ملک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے اور دونوں نے اپنے اپنے میزائل تیار کیے، لیکن پھر امریکہ نے مداخلت کرائی اور معاملے کو ٹھنڈا کروایا، اور اس واقعے کے صرف 4 سال بعد ہی پیس میکر کے کردار میں چائنا نے بھی حصہ لینا شروع کر دیا، اور 2023 میں چین کی ثالثی میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان امن معاہدہ طے پایا، اور دونوں ملکوں کی سفارتی تعلقات 2016 سے ڈسکنیکٹڈ تھے، لیکن چین نے دونوں ملکوں میں امن معاہدہ کروا دیا، اور ہر ملک اپنے مفاد کے لیے فیصلہ کرنے لگا، اور اس کی بڑی مثال سعودی عرب کی ہے۔ روس پر پابندیاں عائد ہوئیں تو امریکہ نے عرب ملکوں پر زور ڈالا کہ وہ تیل کی سپلائی بڑھائیں تاکہ تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن سعودی عرب کی قیادت میں تیل پیدا کرنے والے جو ممالک ہیں اس معاملے میں اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے نظر آئے۔ ان ملکوں نے نہ ہی تیل کی پروڈکشن بڑھائی اور نہ ہی قیمتوں میں کمی کی، اور امریکہ کی تمام تر وارننگز کے باوجود چین اس کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر بن چکا ہے، اور امریکہ کے بطور سپر پاور کمزوری کی ایک اور بڑی وجہ اس کی بے وفائی اور بلا وجہ کی جنگیں بھی ہیں۔ اس نے کئی ملکوں میں براہ راست جنگیں لڑی، کئی ملکوں میں پاکستان کی طرح رجیم چینج آپریشن بھی کیا ہے، اور اس معاملے میں اس نے اتحادی ملکوں کو بھی نہیں بخشا۔ اور پاکستان کی مثال لے لیں، پاکستان نے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف امریکہ کی جنگ لڑی، جنگ ختم ہوئی تو یہ پاکستان کو بے یار و مددگار چھوڑ گیا اور خود براہ راست افغانستان پر حملہ آور ہوا۔ اب کی بار بھی پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ ان قربانیوں کا صلہ پاکستان کو مختلف قسم کی امریکی پابندیوں کی صورت میں ملا۔ اب اتحادی ملکوں کے ساتھ اس قسم کا جب یہ رویہ اپنایا جائے گا تو اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ متبادل قوت کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے۔ ایسے میں چینی متبادل آپشن کے طور پر اپنے آپ کو منوا رہا ہے چین، اور امریکہ کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ اس کے سپر پاور کے طور پر کردار محدود ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اس نے خود سے نئے ورلڈ آرڈر کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اور گزشتہ سال امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں اس حوالے سے بات کی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ نصف صدی کے دوران پرانا ورلڈ آرڈر اپنی افادیت کھوتا جا رہا ہے، اس لیے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ایک نئے ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے۔ اس کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ بھاگ دوڑ امریکہ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ روس اور چین بھی نئے ورلڈ آرڈر کے حامی ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ورلڈ آرڈر آنا چاہیے جس میں کسی ایک ملک کے پاس لامحدود اختیارات نہ ہوں، بلکہ مختلف عالمی طاقتوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کی جائے، اور دنیا تیزی کے ساتھ نئے ورلڈ آرڈر کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں چین ایک بہت بڑی طاقت اور آلٹرنیٹو آپشن کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کے مطابق اس وقت ورلڈ آرڈر کس کا چلنا چاہیے؟ امریکہ کا، روس کا، رشیا کا؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ